بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ خوبصورت کانفرنس جڑی 3 دن مسلسل جاری رہنی اس نے آج پہلی نشست ہے، اور انشاءاللہ ملک نے نامور علماء اکرام اور شعراء اکرام اس مجلس سے اپنا اپنا کلام اور اپنی اپنی حاضری تساں نے سامنے دے سن۔ ابتدا تے چند گلاں کرنے واسطے مفتی عدنان صاحب نے طرف حکم ہے۔ میں 2-4 گلاں خاندان نبوت نے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خاندان اور آپ نے اہل بیت نے بھی تصور کافی زیادہ، اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا خاندان ہے، اور سارے ہی صاحب عظمت اور صاحب فضیلتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں، اور اسی طرح 4 بیٹے اور بیٹیاں نے جتنی بھی اولاد ہے، اور آپ نے داماد، ان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیتاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانداناً۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید انہاں تمام لوگوں نے اپنے اپنے محل تے بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ میں ہون بھی ایک جگہ تے گل کی تھی، اور اتھے دوستاں ہی گل آکھی کہ قرآن مجید جنہاں لوگوں نے تعریف کی تھی یا مذمت کی تھی، وہ مذمت بھی ہمیشہ واسطے، اور جنہاں لوگوں نے قرآن مجید تعریف کی تھی وہ تعریف بھی ہمیشہ واسطے۔ انج نہیں ہو سکنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں آدمی نہیں تعریف کرن اور وہ تعریف 10 سال 20 سال 50 سال واسطے تا ہوئے، اور اس تو بعد وہ آدمی اس تعریف نہ مستحق نہ رہے، تو انج نہیں ہو سکنا۔ اللہ قرآن مجید فرمانے پہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات اور میری جڑے دیتے ہوئے ترے اور میری طرف دیتے ہوئے جڑے انعامات ہیں، ان انعامات ہمیشہ واسطے ہیں۔ تو اگر رضی اللہ عنہم رضو عنہ پروانہ اللہ حضرات صحابہ اکرام نصیب فرمایا تو ہمیشہ واسطے فرمایا۔ انج نہیں کہ حضور نے وفات تو بعد وہ رضی اللہ عنہم نا اعزاز جڑا وہ واپس ہو ونجے، اور وہ جی حضور تو بعد تو سارے تبدیل ہو گئے۔ تو تبدیل ایو نکا کے پہ آکھنا ہے تو سنے سامنے کہ قاضی مظہر صاحب نے مننے آڑے اور جناب سڑے اکابر جتنے بھی امن مولانا جنگوی نہیں نا گھینے پہن، حضرت قاضی صاحبان، توسوی صاحبان، دوست محمد قریشی صاحبان، جنہاں لوگوں بھی عقائد اور مسلک نے محنت کی تھی، انہوں نے مننے والے لوگ بھی انہوں نے وفات تو 50 سال تو بعد بھی اپنے عقیدے نے اندر ایک بال برابر بھی کمی آمنے واسطے تیار نہیں۔ تو جڑے میرے نبی براہ راست تیار کیتے ہیں ان تبدیل ہو سکنے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات اہل بیت اعظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان چومنا، یہ ایک اضافی انعام ہے انہاں لوگوں واسطے جنہاں اللہ اپنے نبی نے صحابی بننے نے بھی توفیق دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان نہ فرد بھی بنا دیتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ نے ازواج مطہرات جتنی بھی یہ اہل بیت نہ خاندان اور جماعت ہے، یہ بھی سڑے واسطے اتنی قابل احترام ہے جتنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قابل احترام اور قابل عزتاً۔ اس تو اہل سنت والجماعت 1400 سال تو الحمدللہ جتنے حضرات صحابہ اکرام نے دفاع اور تحفظ کرنے پہن، اتنے اہل بیت نے بھی تحفظ اور دفاع کرنے پہن۔ انج نہیں ہونا کہ کوئی ناسبی بن کے اگر حضرت حسین اور حضرت علی نے غلطیاں کڈے، یا کوئی خارجی بن کے حضرت علی نہ نفرت کرے اور علماء اس تے خاموش ہو ونجن، تو انج نہیں ہونا۔ کہیں ہوری نہیں میں نبی مثال دیواں تو قاضی صاحب نے ساری زندگی تسی پڑھ گئے نو، الحمدللہ جتھے حضرت معاویہ نے دفاع نہیں ضرورت آئی تو اتھے قاضی صاحب دفاع حضرت امیر معاویہ کتاب لکھ دیتی۔ جتھے جناب خارجیت نے فتنے نے خلاف مقابلے نہ وقت آیا تو فتنہ خارجیت نے عنوان تے
اتنا مواد جمع کر دیتا کہ قیامت تک جڑے لوگ فائدہ اٹھاونا چاہ سن انہاں واسطے بہت سارا مواد انہاں کتاباں وچ جمع کر دیتا. تو صباحیت ہوئے، ناسبیت ہوئے، رافضیت ہوئے، اہل بیت نے عداوت اور دشمنی ہوئے تو الحمدللہ علماء دیوبند اور علماء اہل حق ہمیشہ اپنی امت نے اور مسلمانوں نے اسی طرح رہنمائی فرمائی تاکہ اگر کوئی بیماری اور کوئی نفرت آوے تو وہ نفرت دور ہو ونجے اور لوگ اپنے عقائد درست کر گنن. اس تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ ایک جملہ فرمانے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ان دوئیں سڑیاں اکھیاں نہ نورن. اگر دوئیں اکھیاں نہ ہون تو بندہ بالکل انا، اور اگر ایک اکھ ہوئے اور ایک نہ ہوئے تو وہ کانا انا ہونا بھی عیب ہے اور کانا ہونا بھی عیب ہے. کامل انسان ہوئے جیسے دو اکھیاں وے نور موجود ہوئے. اگر صدیق اکبر نہیں تعریف ہوئے تو مومن تمی خوش ہونا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ ہوئے تو مومن اساں بھی خوشی چڑھنی. تو حضرات حسنین کریمین اور خاص طور تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بہت ساری آیات جڑیاں اہل بیت نے متعلق ہیں. میں صرف ایک آیت تو سنے سامنے پڑھی اور بڑی مشہور آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان آیات نازل کر کے فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دیو کہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر کے دا کہ میں تو سنے خاندان نے تمام لوگاں پاک کر دیواں. اور پاک بھی خالی نہیں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اگے مفعول مطلق اور تاکید واسطے جملہ بول دیتا کہ نکا موٹا پاک نہیں کرنا، پاک بھی ہے جا کرے ساں کہ انہوں نے پاکیاں نہیں خشبوواں قیامت تک باقی راساں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں تو سنے پورے خاندانہ پاکیزگی طہارت اور انہاں میں ایسا پاک کرنے لگا کہ اگر کوئی بدبخت حضرت عائشہ نے متعلق یا آپ نے بیویاں نے متعلق بھی کوئی گل آکسی تو ان بیویاں اتنیاں پاک ہیں کہ انہوں نے پاکی واسطے دوبارہ 18 آیتاں اللہ تعالیٰ خود نازل کر کے انہوں نے پاکیاں بیان کرے سن. اور اگر اہل بیت نے متعلق کہیں دل اور دماغ کوئی وسوسہ ہو سی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے نازل ہونے تو بعد حضرت ام سلمہ ام المومنین ان فرمانیان میرے گھر یہ آیت نازل ہوئی. اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین انہاں چوہاں حضرات اور آپ بھی اپنی چادر نے اندر داخل کیتا. حضرت ام سلمہ درخواست کی تھی کہ ماں بھی داخل کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکے علی خیرن، تو خیر اور بھلائی تھے، کہ مطلب کہ تو تے اہل بیت اویں اور بیویاں تے اہل بیت شماری ہونیاں. لیکن انہاں چوہاں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے چادر کر کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ ان میرے اہل بیتن، ان میرے گھرے نے افرادن، اور انہاں بھی تو انہاں اوہ فضیلت اور عظمت عطا فرما جیڑی عظمت اور فضیلت تو اس آیت نے اندر بیان کی تھی. اور وقت اس چادر اشپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو ساں پاک کرنے نہ ارادہ کر گدا. اور اللہ نہ ارادہ یہ نہیں ہونا کہ میں کل کرے سا یا پرسوں کرے سا، اللہ نے ارادے نہ نام وجود ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ساں پاک کر چکا، یہ نہیں کہ اللہ نہ ارادہ اور اس ارادے نہ ظہور ہویا یا نہیں ہویا. اس بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ ارادہ کر کے دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ اہل بیت ہمیشہ واسطے پاک کر دیتا. تو سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات اہل بیت اندرونی اور بیرونی گندگیاں تو برے اخلاق تو برے افعال تو بالکل پاک اور صافن اللہ تعالیٰ انہاں ایسے پاکیزہ گھارج اور ایسے پاک لوویچ اور خاندان پیدا کیتا کہ اللہ تعالیٰ کائنات نے ہر خوبی اور ہر صفت. میں ہن بھی ڈھاب ایک دوستاں ایک حدیث سنائی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حاضر ہوئی ہیں کہ یا رسول اللہ ان میں بیٹھیں ان تساں نے بھی بیٹھیں اور تسی دنیا تو پردہ فرماون لگے ہو، میں ان دعا بیٹھا تسی اپنی وراثت چو کوئی شے دے ونجو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن واسطے فرمایا کہ حسن اسا میں اپنی حیبت اور اپنی سیادت سرداری اور اپنا روب دے کے وینا پیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے فرمایا کہ حسین میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت دے کے وینا پیا. اور یہ حدیث اس غلطی بھی دلالت ہو گئی کہ حضور نے وراثت مال نہیں ہونا. اگر مال وراثت ہویا تو آپ حضرت فاطمہ نے آکھنے تھے اپنے مال وچوں کوئی وراثت متعین کر کے ونجنا. تو اس حدیث تو فدق نہ مسئلہ بھی حل ہو گیا
کہ حضرت ابو بکر نہ موقف فدق نے موقع تے 100% درست ہے کہ حضور نے وراثت علم ہونا، اخلاق ہونے، پاکیزگی ہونی، طہارت ہونی. تو اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت حضرات صحابہ اکرام جڑی قرآن اللہ گل کر دیتی، میں جتوں گل شروع کی تھی کہ اللہ جڑی گل قرآن فرما دیتی وہ گل عارضی اور وقتی نہیں ہونی بلکہ ہمیشہ واسطے ہونی. اگر میں یہ گل تو سمجھ آویں گے تو تسی اس سے جتنا بھی غور کرے سو حضرات صحابہ اکرام واسطے تسانی عقیدت اور محبت اضافہ ہو سی کہ اللہ انہوں نے رضا نہ، اللہ انہوں نے مومن ہونے نہ، اللہ انہوں نے جنتی ہونے نہ، اللہ انہوں نے تقوی نہ، پرہیزگاری نہ، گناہاں تو محفوظ ہونے نہ، اور فسق اور فجور تو دور رہنے نہیں. جتنیاں بھی گواہیاں قرآن مجید دیتیاں ان گواہیاں قیامت نہیں صبح تاکن. یہ مطلب نہیں کہ حضور نے زندگی تک ان صفائیاں ون اور اس تو بعد نہیں. انہاں اہل بیت نے متعلق جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سارے پاکن اور میں انہاں پاک کر دیتا، اور یہ حضور نے بیٹن، حضور نے اولادن، حضور نے بیویاں، تو ای پاکی نہ اعلان بھی قیامت تک کے. اس تو اگر کوئی آدمی کربلا نے سفر حضرت حسین نے غلطی کرنے کی کوشش کرے اور یزیدہ پاک اور صاف ثابت کرنے کی کوشش کرے جی کو آج کل دوبارہ ناس بھی ہیں بہت زیادہ زور لایا ہوا، اور یزید نے صفائی اور پاکیزگی اور جی مہینہ اتھے رہن، اتھے روٹیاں کھا دیا نے، اور اتھے جناب فلانا کیتا نے اور فلانا کیتا نے، ان ساریاں چیزیں بعد چند. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی قربانی دیتی اور جس طرح انہوں نے شہادت ہوئی اور جس طرح انہوں نے پورا خاندان، جو کہ میرا موضوع نہیں، میں الحمدللہ شہادت نے عنوان تے بھی گفتگو کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو جیڑی قربانی دیوائی وہ قربانی اتنی وڈی کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت ہیں جیڑی فضیلت اور جیڑی عظمت عطا کی تھی وہ عظمت بھی ہمیشہ واسطے. انج نہیں کہ حضرت حسین بہت زیادہ قابل احترامن، لیکن جس وقت ان کربلا وچ آ گئے اور انہاں حضرات منع کیتا کہ نہ ونجو، ان اس نے باوجود بھی گئے، تو اس کا مطلب ہے حضرت حسین کو اجتہادی غلطی ہو گئی اور ان خطا تے آ گئے. قطعاً نہیں، حضرت حسین مدینے چوون تمی حق تھے، حضرت حسین کربلا نے میدان چوون تمی حق تھے، اور اس مظلومانہ شہادت تو بعد بھی حضرت حسین ہی حق تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جڑی حدیث عرض کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی جرت، اپنی غیرت، اپنی بہادری یہ حضرت حسین دے کے وینا پیا. اور ایک گل ذہن وچ رکھنی، بہت تھوڑا وقت ہے، میں دو چار گلاں عرض کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے وچ کچھ لوگ پیدا کرے نے، کچھ لوگ ہونے جنہاں تسبیح نہ شوق ہونا، اور کئی لوگ ہیں جنہاں نفل نہ شوق ہے، کئی لوگ ہیں جڑے تلاوت نے بڑے شوقین ہیں، کئی لوگ ہیں جنہاں تصوف نے اندر بڑی محبت اور بڑی رغبت اور بڑا انہاں عشق ہے، اور ان اپنے اس انداز اللہ تعالیٰ راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ ایسے ہزارہ لوگ اور لکھاں لوگ پیدا کیتے ہیں جنہوں نے ذوق مختلف بڑھائے، لیکن کچھ لوگ اللہ پیدا ہی اس واسطے کریں اور انہوں نے فطرت چی جرت اور بہادری رکھی ہوئی نہیں، اور انہوں نے ذریعے اللہ اپنے دین نے حفاظت اور اپنے دین نہ تحفظ اور اپنے دین نہ دفاع، انہوں نے لو گھن کے اور خون گھن کے اللہ تعالیٰ اپنے دین نہ تحفظ اور دفاع کرنے. اس لین اچ اللہ تعالیٰ حضرت حسین شامل کی تھا کہ ان لوگ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تسی یہ سمجھ رہے ہو کہ اسی ایمان نہ نعرہ مار کے اور مومن ہونے نہ اعلان کر کے اسی ہنجے چپ کر کے جنت وڑ وساں؟ اللہ پہنے نے ہنجے جنت نہیں وڑنا، میں جنت تو پہلے امتحانہ چو لگے سا، آزمائشہ چو گزار سا، اور میں تو ستے مصیبتہ اور دکھ بھی جیسا، اس تو بعد میں ویک سا کہ کھوٹا کیڑا اور کھرا کیڑا، اس تو بعد جنت رے فیصلے ہونے. کچھ لوگ اس کمے واسطے پیدا کیتے وینین کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے دین نے تحفظ واسطے. میں اگر اپنی زبان چاکھا تو کچھ لوگ ہیں جڑے بہ کے عبادت کرنے آڑے، اور کوئی اور مزاج ہے اسی ان مولوی ہیں سڑے کو کئی لوگ تلگنگ سڑے کاری جویر صاحب ہے شہید فوت ہو گئے، اور کدائیں بھی کوئی گل آوے نا، کدائیں کوئی باطل توہین کر دے، کدائیں صحابہ نہیں عظمت نہیں گل آویں گے، تو اسی مولی مشورے کرنے ہیں کہ ذرا کوئی مشاورت کر گنا، کوئی قانون ہتھے ہی نہ گنا، کوئی ایجا غلط کام نہ کر دے وہاں جس سے پرچہ ہو ونجے. تو وہ بندے جتنے نہ پرانے انہاں آکھنا جی کاری جویر جڑوے ہونے ہیں نا، تو ان مشرے کونے ہونے، وہ چار بندے بھی ہونا تو خود کے سڑکہ تیار آنے اور ٹائر جلا کے احتجاج شروع کر دینے. تو ہر آدمی کاری جوید نہیں بن سکنا، ہر آدمی قاضی مظہر نہیں بن سکنا. اللہ ہر آدمی نے الگ فطرت اور انہوں نے مزاج بنایا.
کچھ لوگ یہ ہونے جیڑے مشکل وقت دین نے تحفظ اور دفاع واسطے ایسی مضبوط چٹان بن کے سامنے آنے کہ بڑے بڑے حکومتہ نے طوفان اور بڑے بڑے جھکڑ اور ہواواں ان زور زور نہیں اس چٹان نہ ٹکرانیاں، لیکن او طوفان اپنے راستے اور رخ تبدیل کر دینا، لیکن ای چٹان میرا رب رہے تو ہٹن نہیں دینا۔ انہوں نے ذریعے دین نہ تحفظ اور دفاع ہونا، اور ان لوگ قربانی دیونے واسطے ان چکی نہ او منہ بڑھنے کہ انہوں نے گرد و ساری مخلوق گھومنی، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے ذریعے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بات اے جی لوگ ہونے حضرت حسین انہا لوگوں نے امامن جرت اور بہادری والے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ فرعون نے مقابلے جتنے جادوگر آئے ان سولیاں تے لٹک گئے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہاں اپنی آخری سزا بھی قبول کی تھی۔ ان لوگوں جڑے دنیا تے اور اللہ تعالیٰ نے دین نے حفاظت نظریہ حضرت حسین انہا عاشقہ نے، اس تو علامہ اقبال فرمائیں امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، کہ حضرت حسین نے کے شانے فرمایا او حضرت حسین امام عاشقاں، ای عاشقانہ امام ہے دنیا تے جتنی بھی عاشقاں جنہاں عشق کے جانا دیتیاں، اور اصل لوگ عاشقی ہونیں جڑے اگ وچ بھی کود وینیں، تلوارانیاں دھاراں تھی بھی لیٹ وینیں، نیزنیاں انیاں تھی بھی چڑھ وینیں، اور تخت دار تھی بھی خالی چڑھ نہیں وینے۔ غازی ممتاز قادری اور غازی علم الدین جیسے اور غازی حق نواز جھنگوی جیسے لوگ جڑے عیسائیاں تے کافرہ آکھنے کہ ای پھندہ تو سمیڑے گلے نہیں پاونا، ای حضور نہیں اور صحابہ نہیں عزت نہ پھندہ، ای میں اپنے ہتھناڑ اپنے گلے وچ پیسے۔ ای او عشق اور محبت ہے جنہوں نے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں نے دین نے حفاظت کرنے۔ امام عاشقاں حضرت حسین عاشقاں نے امامن پورے بطول حضرت فاطمہ تو زہرا نے بیٹے اور فرزند ارجمندن، اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، سروے آزادے زبستان رسول، سرونہ درخت ہونا نا، سرونہ چوڑائی نہیں اندر نہیں پھیلنا بلکہ لمبا ہونا اور اتنا وینا، لیکن جتنا بھی لمبا ہوئے اتنے وائن کی رک وینا اس نے ایک حد دے، اس حد تو اگے نہیں ودنا۔ حضرت علامہ فرمائیں کہ حضرت حسین حضور نے باغیچے نہ سرونہ درخت ہے، لیکن ایسا سرونہ درخت ہے آزادے جڑا اجے تک آزادے کدائیں رکیا نہیں، قیامت نہیں صبح تک حسین نی عزت اور عظمت آسمان نی طرف پرواز پہ کرے نہیں، کدائیں وان کی عزت رک نہیں گئی۔ آج 1400 سال تو بعد بھی ممبر اور محراب حضرت حسین نہ انہوں نے پاکیزگی نہ، انہوں نے اعمال اور اخلاق نہ، انہوں نے کردار نہ، انہوں نے خوبصورتی نہ، انہوں نے جرت نہ، انہوں نے سخاوت، انہوں نے اخلاق کریمانہ، کیڑا کیڑا عنوان ہے جس سے گفتگو نہیں ہو سکنی۔ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا تمام مقامات اس بلندی تے پہنچایا، اور وقت کربلا نے میدان ایڈڑی قربانی ان عاشق جڑے اللہ ذبح کروینیں، ان عاشق بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ نہ تعارف ہونے۔ میں بہت وڈی گل کرن لگا، اگر تساں سمجھ آویں گے تو آج نہیں نشست نہ ای میری طرف تساں واسطے تحفہ کہ عاشق جتنے ان عشق جس وقت اپنا لہو قربان کریں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ انہا عاشقہ نے ذریعے اپنے وجود تے دلیل دیوینیں۔ اساں بھی علامہ اقبال فرمایا آن چنا نگاہ داری کے بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زخون دو ستا خواہی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شزاں خواہی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے اپنے آپ چھپا کے رکھے ہوا کہ آج تک اس کائنات میرے رب کہیں ویکھے نہیں اور نہ کوئی ویکھ سکنا۔ اللہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کائنات نہیں کوئی طاقت اللہ نہیں ویکھ سکنی، اللہ ساری کائنات ویکھ سکنے اور ویکھنے پہن اس اپنے آپ چھپایا ہوا، لیکن چھپاونے نے باوجود وہ ہر کہیں نظر بھی آنا، ہر کہیں پتہ بھی ہوئے کہ اس کائنات نہ کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو اپنے وجود تے اللہ جڑی دلیل رکھی ہوئی، فرمایا وہ دلیل اس رکھی ہوئی کہ اپنے دوستاں کوڑو خون نہیں قربانی دیوانا، اپنی اولادہ نہیں قربانی دیوانا، خاندان ذبح کروانا۔ تب بندے پوچھنے کہ یار اس اپنی جان نے بھی پرواہ نہیں کی تھی، اولاد نے بھی پرواہ نہیں کی تھی، پورا خاندان ذبح کرا دیتا،
تو اساں جواب ہی دس ہے نا کہ ای اللہ نی محبت ہے، اللہ نہ قرب حاصل کرنے واسے۔ قرآن مجید نے 5ویں سپارے چ کہے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا میں جہاد تو ساتے فرض کر دیتا، پہلے تسی منگنے آئے ہو کہ جہاد فرض کرو، جس وقت فرض ہو گیا تو ہن تسی آنے تھوڑی کی مہلت ہونی چاہیے۔ ان آیات نے نزول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرمایا، آپ فرمایا میری امت ایسے لوگ بھی آون کہ اگر اللہ حکم دے وے کہ اپنے ہتھاں نال اپنی اولاد ذبح کر دیو، اپنے ہتھاں نال اپنی اولاد قتل کر دیو اور اپنی گردناں اتار دیو، تو میری امت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ مطلب خالی حضرت ابراہیم ایسے نہیں جڑے اپنی بیٹے اور اپنی اولادہ نے گڑے تے چھری رکھ سکنے، میری امت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جڑے اپنا سب کچھ قربان کر سکنے اگر اللہ انہاں حکم دے وے۔ سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے، حضور اشارہ کر کے فرمایا اگر ای حکم آ ونجے کہ اپنے آپ ذبح کر دیو، اپنی اولاد ذبح کر دیو، اپنے خاندان ذبح کر دیو، تو صدیق اکبر نے طرف اشارہ کر کے فرمایا ای پہلا آدمی ہو سی جڑا اللہ نے اس حکم پورا کرے سی۔ یعنی اس امت ان جڑے عاشقن ان جڑی ای قربانی دینے، اس قربانی نہ مقصد اللہ اپنے وجود تے گواہی دیوانا چاہنے کہ کوئی رب ہوئے، کوئی خالق ہوئے، کوئی مالک ہوئے جس اتنا عشق اور محبت بھر دیتی کہ بندہ مرنا بھی پیا اور اس مرنے تے فخر بھی محسوس کرنا پیا، زندگی ختم ہونی پئی اور اسا کافر قتل پہ کرنا، اور وہ جواب چاہنا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ نی قسم ہے ای میرا قاتل ہار گیا، میں مقتول جت گیا، میں اپنے رب نی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ای کے وے میں پھندا اپنے گڑے وچ آپ پیسہ اور میں بادشاہ نب کے صحابی رسول اس پیڑے ترغیب دیتی، لالچ دیتی کہ تو حضور نے ساتھ چھوڑ دے، کلمے تو پیچھے ہٹوائیں تاکہ میں لوگاں ہی نمونہ تک آ سکا کہ میں نے کوئی ایجے لوگ بھی امن جنہاں حضور نے کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیتا، انہاں فرمایا ہی نہیں ہو سکنا، اسا کہا کڑا گرم کرو اسے جیسا وگاؤ، اور کڑا گرم ہو گیا، صحابیاں نپ کے گھن گئے ساڑنے واسے، اس آسمان دے ویکھیا ایک دفعہ مسکرایا ایک دفعہ رومن لگ پیا، اس آکھا یار ایسا ہو رہا ہو براؤ، ماں لگنا ہی ڈر گیا جس کی وجہ تو یہ ہسن لگ پیا جو رومن لگ پیا۔ بادشاہ آکھا لگے ہاں جی مسکرائے کیوں ہو اور روئے کیوں ہو؟ انہاں فرمایا مسکرایا تھا اس تو کہ توڑے جیسے ظالم اور جابر کیسے کیسے قیمتی لوگاں قتل کر دینے جلا دینے، میں حضور نہ ویکھے وہ آدمی ہیں، حضور نی صحبت اٹھائی وئی رضی اللہ عنہم نی پگڑیاں بدیاں ویاں، اولائک هم المومنون نے تمغے میڑے کوڑن، اولائک هم الراشدون نے زیورات نال میں آراستہ میڑے جیسا آدمی تو کڑائی سٹھا لگا اور میرا رب ہی سارا منظر ویکھنا پیا اور تو کچھ بھی نہ آکسی، میں اللہ نے حلم اور بردباری تے مسکرایا کہ واہ میرے ربا کیڑے کیڑے سجن کو آ دینا تے دشمنہ کچھ بھی نہ آکھنا، توڑی عجیب حلمی اور عجیب بردباری، اس گلہ تے میں مسکرایا۔ سکا تو رویا کیوں ہے؟ سکا میں رویا صرف اس واسطے ہے کہ میں ای پہ آکھنا کہ میں اس کڑائے وچ وینے تو بعد 2 منٹ بھی نہیں لگنے، میری ہڈی اور ہر شے الگ ہو وینی اور میں 2 منٹ ختم ہو وینا، اے کاش کہ میرے جسم تے جتنے جان والن انہاں بالا نے بقدر میں نہیں زندگیاں ہونا تے میں اپنے محبوب رب جسا میں ویکھے وے نہیں وہ میں نہ انڈٹھا یارے میں اسا آج تک نہیں ویکھیا، لیکن ماں محبت اس نال اتنی کہ اگر میرے جتنے والن اگر اتنیاں بھی میں نہیں جانا ہونا تو عشق نہ تقاضا یہ ہے کہ میں ساریاں جانا اپنے رب نی محبت تے قربان کر دیں گے۔ ایک جان دیونا تا کوئی کمال نہیں، میں اس تو پریشان ہاں کہ ایک جان کیڑی جان ہے، اتنیاں جانا ہونا کہ میں واری واری ان جانا قربان کریاں تا عاشق نہ مزاج ہیوے کہ میں سب کچھ قربان کرا اور اللہ عاشقانی جان اس تو گینا کہ لوگاں میڈا پتہ لگ ونجے کہ کوئی رب ہے، کوئی پالنہار ہے، کوئی مالک ہے جس نے اتنیاں محبتاں کہ لوگ اپنی اولاد دیں بھی نہیں ویکھنے اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے۔ تا علامہ اقبال فرمائیں اپنے تے پردہ پا دیتا اور اپنے وجود تے گواہی دیوانے واسطے اس اپنے دوست آکھا خون وہاؤ، زخون بر وجود خود شہادت بر وجود خود زخون دو ستا خواہی کہ اپنے وجود تے گواہی دیوانے واسطے اس اپنے سنگیاں تے بیلیاں نہ خون رکھا ہوا کہ لو دیو اس لو نے ذریعے میری وحدانیت ثابت ہوئے، لوگاں پتہ لگے کہ ابراہیم اگی وچ وینا پیا، لوگاں پتہ لگے کہ اسماعیل چھری تھلے لیٹنا پیا، لوگاں پتہ لگے کہ یونس مچھلی نے پیٹ جوان کے بھی اپنے رب آواز میں رہنا پیا۔ فرمایا اس اندازے
انہا اس عشق نی بھٹی جو گزارو کہ میڈے وجود تے لوگاں یقین ہو ونجے کہ اس کائنات نہ کوئی بڑھاونے آڑا. اگلا جملہ ذرا سنے, مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. تو کوئی بندگی عبادت بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ عبادت فرض قرار دے دیتا ہر بندے تھے. اور یہ جملہ بھی یاد رکھے, یہ مرد نہیں تھکو, یہ وعدے نہ ویکھو. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. بندگی ایسا سارے تے فرض ہے. اسی جتنے بیٹھے ہیں نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, عبادت میرے ذمہ فرض ہے. میں بڈھا تمی, جوان تمی, سست تمی, کمزور تمی, میں اللہ نے فریضیں ادا کرنا. لیکن عاشقی یہ ہر کہیں تے فرض نہیں. جملہ ضائع نہ کرے, من والا رہے ہو تو اسی کہیں ہوری نہیں انتظار بیٹھے ہو تو اسی آنے ہو بھائی پر اٹھے تے جان چھوڑے. یہ اللہ تعالیٰ یہ جڑے عاشق بڑھائے, عاشقی ہر کہیں تے فرض نہیں. عاشقی صرف عاشقہ تے فرض ہے. حسین کوئی ہونا, غازی علم الدین کوئی ہونا, غازی ممتاز قادری کوئی ہونا, سینے تلوارہ نے سامنے کھڑا کرنے آڑے اور بندوقہ تھے. تو سنے امریکی نہ بیان ہے, اسا کئی طالبان اسا ذبح کیتے ہیں. ذبح کرنے تو بعد انہوں نے اشار آگے جیسا پیٹرول پائیں, لیکن اس وقت انہوں نے روح نکلنی پئی, جسم تڑپ نہ پیا. لیکن مجھے جو وعد بھی پہنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور وعد بھی پہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اساں سمجھ نہیں آنی کہ اسی جڑے اتے کھڑوتے ہیں پیمپرہ ویس جڑے بوتر تے پیشاب پہ نکل لیں, اور ای موت نے مجھے وچ بہ کے بھی ان بالکل مطمئنن کہ کوئی سیڑھی شکست نہیں, سیڑھی موت ہی سیڑھی جیت ہے, اور اس تے ان خوش ہیں مطمئنن. تب بندگی اسی جتنے بیٹھے ہیں اسا تے پائیں نمازہ فرضن, لیکن پیڑے وچ آمنا, جان قربان کرنا یہ ہر کہیں کو تو نہیں نہ ہونا. یہ کئی سر پھرے ہونے جنہاں اللہ تعالیٰ میں جڑا جملہ آکھیا اللہ پیدا ہی انہاں اس واسطے کریں کہ ان دنیا تے عاشق بن کے جینیں اور عاشق بن کے مرنیں. تو علامہ اقبال فرمائنیں مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, نماز آڑے تا ساریں لیکن عاشقی نہ مقام کچھ ہو رہے, بندگی نہ مقام کچھ ہو رہے. جملہ ضائع نہ کرے, کروڑا روپے نہیں گل کی تھی. فرمایا زنوری سجدہ می خائی, اس فرشتہ کو خالی ایک سجدہ منگیا کیونکہ ان بندگی آڑیں, عبادت آڑیں, تسبیح اور تقدیس آڑیں. فرشتہ کو منگیا صرف ایک سجدہ اور انہوں وہ سجدہ دے دیتا, وہ راضی ہو گیا. لیکن زخاکی بے شزاں خواہی, لیکن جڑوے واری آئی نا ابن آدم نہیں, جس وقت واری آئی حسین نہیں, جس وقت واری آئی بدر آیا نہیں, جس وقت واری آئی عہد آیا نہیں, تو اس وقت اس آقا ماں خالی سجدے نہیں چاہینے بیش ازاں خواہی. اپنے بندے نہیں واری آئی تو اس آقا کچھ اور بھی کر کے تکاؤ, کچھ ایسی قربانی دیو جیڑی قربانی قیامت نہیں صبح تک میںڈے وجود تے بھی دلیل بنی رہے اور تسانی عظمت واسطے بھی او قربانی گواہ بنے. حضرت حسین کربلا نے میدان جیڑی قربانی دیتی, ای مقام عاشقی. وی بنو ہاشم نے نوجوان کربلا نے میدان ذبح ہوئے پہن, اور ان سارے انہن جڑے حضرت حسین نے سامنے ذبح ہوئے پہن, سب حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے. 72 بندے حضرت حسین نے شہادت تو بعد کوئی بھی شہید نہیں ہویا. اور ان سارے ان وفادارن جنہاں راتی حضرت حسین نے وعدہ کیتا ہے کہ حضرت کل تسی ویکسو کہ پہلے اسی جانا دیساں, اس تو بعد دشمن تو تک پہنچی. انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا, اور اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جسم لہو لوہانے, پورا جسم کپے پیا اور بازو کٹے پہن, اس حالت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کے کھڑے. اور جس وقت نماز نہ وقت ہونا تو انہاں تیرہ اور تلوارہ نے تھلے بھی حضرت حسین ہی نہیں آکھنے کہ آج تمہاں نماز معاف ہے, لیکن یہ تا عاشق جیوے, عاشق تا عابد نے اتے اور اس تو اتے ہونا. تا عاشقی بھی وکھائی کہ اولاد, میں اکثر دوستہ آکھنا کہیں نہ جوان بچہ فوت ہو ونجے نا, اسی جنازے تے اساں وینے تھلو اساں اسی ٹھاما دینے ہیں کہ یرا یہ بیچارے بڑا بڑا صدمہ آیا, اس صدمے وچ کدائیں ڈھہ نہ ونجے, اور اساں بیچارے ہاتھ رکھو اور اساں سنبھالو. تے حضرت حسین نے تو 20 آدمی 6 کے 7 بھائی اور بھتیجے بھانجے, حضرت حسن نے بیٹے, حضرت مسلم بن عقیل نے بیٹے, حضرت عقیل نے بیٹے, پورا خاندان 20 افراد بنی ہاشم نے ذبح ہوئے پہن. تو حضرت حسین نے کہیں سہارا اور آسرا کے دیونا, حضرت حسین انہاں سارے واسطے سہارا اور آسرا بڑے پہن, اور یہ قربانی دے کے اور یہ سب کچھ قربان کر کے کئی وقت بھی
زندگی نہیں منگی، اپنے آپ سعادت سمجھی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی قربانی گھدی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت علی اصغر جڑا سب تو چھوٹا بچہ دودھ پینا، اور یا بعض علماء سنا عبداللہ لکھا، جس وقت اساں تیر لگا تو اس نے لہوا حضرت حسین گھن کے آسمان نی طرف کر کے جملہ فرمایا کہ میں نے ربا ہون تا راضی کہ وڈیاں تو گھن کے نکیاں تک سارا کچھ پیش کر دیتا۔ اور یہ پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان صحابہ بدر اچ قربان ہوئن، احد اچ قربان ہوئن، خندق اچ قربان ہوئن، فتح مکہ تے کیسر و کسرنیاں جنگاں وچ جو کوئی صحابہ نظارے وکھائن، اگر حضور نے گھرے وچوں قربانی نہ لگیا تو قیامت تک اعتراض کرنے والے تھے، اس چو بھی اعتراض کٹ گئے نا۔ اللہ اپنے نبی نے خاندان کو قربانی دیوا کے ایسی قربانی کہ جس نے نظیر نہیں۔ میں یہ جملے اس تو آکھنا پیا کہ تمام خاندان نہ ذبح ہونا، اور جس وقت مدینہ منورہ واپس گئے تو اس وقت صرف حضرت زین العابدین نال مردن، باقی تمام مرد شہید ہو چکے ہیں۔ مدینے چو نکلیں تو 21-22 مرد نالن، اور واپسی تے 1 اور 2 مرد باقی بچیں۔ عیسائی کہیں آکھے مررت علی ابیات آل محمد فلم رہا امثالہا ہین حلتی، ہن محلے نے محلے ویران ہو ونجن، میں ایسے محلے زندگی نہیں ویکھے سوائے آل محمد نے محلے تو، کہ پورا خاندان ذبح ہو گیا۔ اور حضرت زینب جس وقت حضور نے روزے تھے آئیاں دمشق تو واپسی تھے تو دوئیں دروازے ہوتے ہاتھ رکھ کے حضرت زینب آپ نے روزے تھے جڑا صلاۃ و سلام پڑھے، اس صلاۃ و سلام پڑھنے تو بعد یہ خبر بھی دیتی کہ یا رسول اللہ تو سنے سارے بیٹے اور شہزادے تو سنے دین تے قربان ہو چکے ہیں، لیکن ماتم نہیں کیتا، دوپٹہ نہیں لایا، بے صبری نہیں کیتی۔ حضرت حسین آخری رات اپنی بیٹیاں بہناں یہ جملے فرمائے، فرمایا اسا جنہاں میں اپنے پنجابی مفہوم ادا پہ کرنا کہ صبر قتل ہو کے اسا تکاونا کہ کس مردانگی نال اور کس عاشقی نال خدا نے دین جان دیونی چاہیے نہیں، لیکن صبر کر کے تو سا عورتہ تکاونا کہ خاندان نبوت کتنا صابر ہونا۔ یہ وجہ کہ حضرت زین العابدین جڑے اس کربلا نے اینی شاہدن، علماء لکھا انہاں ساری زندگی کربلا بیان نہیں کی۔ حضرت زینب بیان کی تھی، انہاں لوگاں دسا کہ کربلا وچ کیا ہویا، لیکن حضرت زین العابدین ساری زندگی کربلا بیان نہیں کی۔ ہاں اکھیاں نم رانی ہیں، ہر وقت اکھیاں وچ آنسو اور پریشان۔ کئی بندے آکھیا بھی صحیح نہ کہ حضرت اتنے ہر وقت تسی غمگین رہنے ہو، تو اتنا غمگین رہنا یہ مناسب تا نہیں۔ تو حضرت فرمایا میں زبان چو تا نہ پہ بولنا، دل نہ غمگین ہونا یا اکھیاں نہ نم رہنا۔ اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا یعقوب نہ ایک یوسف گم ہویا، اور ان اتنے روئن کہ اکھیاں نی روشنی بھی ختم ہو گئی، تو میں تو اپنا پورا کنبہ اپنی اکھیاں نے سامنے ذبح کرا ہے، تو میں آنکھ نم نہ کرا تو کیا کرا؟ تو اس صدمے برداشت کیتا، ساری زندگی کربلا بیان نہیں کی تھی۔ اور اسی وجہ علماء لکھنے کہ وجہ یہ ہے کہ ان حضرات اس بیان کرنے بھی اپنے ثواب نی کمی سمجھنے کہ جو کچھ ہویا اللہ نی طرف ہویا اور بس۔ اور حضرت زینب بھی حضرت حسین نے سر مبارکہ ابن زیاد نے دربار جویک کے جڑے اشعار پڑھے انہوں نے بھی یہ فرمایا یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خصفا فبدا غروبا ما توہمت یا شقیق فوادی کان ہذا مقدرا مکتوبا، کیا میرے چوروی نے چننا توڑے چمکڑے نے دھاڑے ہے، تو آج غروب ہو گیا، توڑے سارے اور آسرے تے ایسا جیونے ہے، لیکن کوئی گلہ نہیں، کان ہذا مقدرا مکتوبا، سیڈی ای تقدیر لکھی ہوئی گئی اور اسی اپنے رب نی تقدیر تے راضی ہیں۔ اگر اللہ سیڑھ واسے یہ تقدیر لکھی تو اسی راضی ہیں۔ تو میرے محترم ان جڑے عاشقن حضرت حسین انہاں عاشقن امامن، اور قیامت تک ایسے لوگ جڑے دین واسے کچھ وکھاونا چاہون اور کچھ کرنا چاہون، انہاں جڑی جرت غیرت اور حمیت آج 1400 سال تو بعد بھی میسر ہے، تو او برکت حضرت حسین نے۔ اسی تو علامہ اقبال فرمایا تارے ماں از زخم اش لرزاں ہنوز ز تکبیر او تازہ ز تکبیر او ایمان ما تازہ ہنوز۔ فرمایا جڑا تار ہلا گیا نا کربلا وچ حضرت حسین، او تار ہر مومن نے دلے وچ آج بھی ہلنی پئی، اور دنیا تے کدائیں بھی اگر نہ رہے تکبیر لگنا پیا تو وہ حسین نے نہ رہے تکبیر نی برکت نہ لگنا پیا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اعظام نے حضرات صحابہ اکرام نے محبت نصیب فرمائے، اور قیامت والے جھاڑے انہوں نے قدمہ وچ جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔